ہیں کہ صحابہ وہ تھے جن کے ایمان کی گارنٹیاں اللہ نے دی، جن کی سخاوت کی گارنٹیاں اللہ نے دی، جن کی قربانی کی گارنٹی اللہ نے دی، قرآن میں ذکر کر دیا۔ جب یہ ساری چیزیں مسلم ہو چکی ہیں اور صحابہ کا جذبہ ایثار قرآن نے بتا دیا ہے، تو پھر صحابہ اکرام کے بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، وہی نظریہ جو اہل سنت کا ہے، جو ایک مسلمان کا نظریہ ہے کہ صحابہ سارے کامیاب ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں، اور صحابہ کی غلامی کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرنے والا کوئی بھی بدبخت کسی بھی شکل میں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے فلانی روایت ہے، فلانی تاریخی بات ہے، فلانے مولوی نے لکھا، فلانے تمہارے اہل سنت کے بڑے نے لکھا، ہم کہیں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے رب کا قرآن ہے جو صحابہ کی ایمان کی گارنٹی اور بشارت دے رہا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، ہم نے کوئی بات سننی نہیں ہے، بات ختم۔ کسی مولوی کی بات نہیں سننی، کسی پروفیسر کا لیکچر نہیں سننا، کسی انجینئر ملعون کا لیکچر سننا نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس طرح کیوں کیا۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کا مکلف بنایا کہ ہم ان کی غلامی کریں، ہمیں اس چیز کا حکم کہیں نہیں ملا کہ آپ ان کے جنگوں کا تذکرہ کریں، ان کا بے ادبی سے تذکرہ کریں۔ ہمیں یہ کہا گیا جب بھی تذکرہ کرنا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جب بھی تذکرہ کرنا ہے کل وعد اللہ الحسنی، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آج آپ نے دیکھا نا میڈیا پہ اتنی جنگ ہو رہی ہے، پہلے تو سوشل میڈیا پہ تھی، اب الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا ہے، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلوں پہ آ رہے ہیں، اور یہ ہمارا جیلم کا مرزا فسادی، اس کو دیکھیں اور اس کا لبادہ، اس کا حلیہ، اس کی گفتگو دیکھیں، اور اس کی گفتگو کا دیکھیں، گفتگو صحابہ پہ کر رہا ہے، نیچے کسی پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور صحابہ کرام پر تنقید ایسے کر رہا ہے، اللہ معاف فرمائے، جیسے آج ہم ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں۔ ایسے تنقید تو ایک مسلمان سلیم الفطرت کسی دوسرے عالم کی تنقید ایسے نہیں کرتا۔ ایک غیر عالم دوسرے غیر عالم کی اگر اس میں ذرا بھی شرم و حیا، اس کی تربیت اچھی ہوئی ہو، والدین نے کی ہو، وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آ سکتا، اس کی اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ بد اخلاقی ہے۔ اور ایک بدبخت اٹھ کے صحابہ کرام پر سیدھا سیدھا ہدف بنا رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے، تو تربیت کی بھی کمی ہے۔ میں تو کہتا ہوں حلال خون کی کمی ہے، ایسا خون حلالی نہیں ہوتا جو صحابہ کرام پر تبرہ کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا خون حلالی نہیں ہوتا میرے بھائی جو صحابہ کرام پر تبرہ کرے۔ ہم آنکھیں بند کر کے بغیر ڈی این اے کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ حلال کے پیداوار نہیں ہے جو صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہم نے بات ہی نہیں سننی، ہم نے آپ کی بات سننی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام پر تو تابعین کو اجازت نہیں گفتگو کرنے کی۔ دنیا کے سارے تابعین اکٹھے ہو جائیں، ہمارا عقیدہ یہ نظریہ ایمان یہ ہے کہ ایک صحابی کی دول کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے ایک لحظہ ایک سیکنڈ نبی علیہ السلام کی صحبت پالی ہو۔ صحبت نبی ہی ہے اصل چیز، جس نے صحبت نبوی پالی ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے دنیا میں؟ تو یہ ملعون، اس کو کس نے اجازت دی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرے اور شرارت سے کرے اور ان کا نام لے اور ان پر تنقید کرے؟ اس کو جائز سمجھے؟ کوئی بھی کرے میرے بھائی، اس چیز کو فرقہ واریت کی آڑ میں نہیں دیکھنا۔ آپ کے مسلک کا، میرے مسلک کا، فلانے کے مسلک کا کوئی بھی اٹھ کر اگر صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، آپ بولیں ملعون آدمی اپنی زبان بند رکھ۔ طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو سزا دے دی جاتی، لیکن ہمارا قانون ایسا ہے، کیا کریں؟ ہمارا قانون ایسا ہے۔ پھر ہمارے کچھ لوگ ہمدردیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، بھائی گستاخی کیوں کرتے ہو، بدماشی کیوں کرتے ہو، تمہیں اجازت کس نے دی ہے؟